جو ایک موقف لیے چل رہے ہیں کافی عرصے سے وہی آپ کو رکھنا پڑے گا. وہ اور بات ہے کہ اب جس قسم کی حکومت وہاں بنے گی سو کالڈ براڈ بیسڈ, اس میں آپ ظاہر ان پٹ دیں گے, آپ کے فیورٹس ہوں گے, آپ کے وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ نہ کریں گے, اور میرا خیال ہے بڑی کلوز ورکنگ ہوگی آپ کی طالبان کے لیڈرز کے ساتھ کہ کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. مگر اور جو لوگ لیے بھی جائیں گے ان سے بھی رابطے ہوں گے کہ ول یو بہیو ول یو ناٹ بہیو وغیرہ وغیرہ. میرا خیال ہے بہت بڑا انفلوئنس ہوگا پاکستان کا ان دی فارمیشن آف دی نیکسٹ گورنمنٹ. سیٹھی صاحب, اس سے پہلے کہ اگلے سوال کی طرف جائیں, آپ کے علم میں ہوگا کہ افغان لیڈرز کا ایک گروپ پاکستان آیا ہوا ہے, تو آج بھی جب میں نے چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں, اور کچھ اور افغان لیڈرز کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سلسلے میں مشاورت کے لیے, جن میں ربانی صاحب اور احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں ان کو لانا بھی شامل ہے جو پنشیر میں ہے اس وقت, جبکہ ان کے چچا جو ہیں وہ پہلے ہی احمد ولی مسعود پہلے ہی یہاں پر موجود ہیں. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لسٹیں یہاں بنیں گی اور انٹرویوز یہاں ہوں گے, اور اس کے بعد طالبان کے لیڈرز ہیں ان کو آگاہ کر دیا جائے گا, اس میں سے وہ ایک آدھ کاٹ دیں گے ایک آدھ ایڈ کر دیں گے, باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جی لسٹیں اب اس کے اوپر کیا کہا جائے. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا نا تو 99 میں, تو وہی اسی قسم کی لسٹیں بننی شروع ہو گئی تھیں اور لوگوں کو انٹرویوز کرنے شروع کر دیے تھے. ایک لائن لگی ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے دفتر میں اور سی او ایس کے دفتر میں, اور وہاں انٹرویوز ہو رہے تھے اور کسی کے آگے ٹک لگ جاتا تھا کسی کے آگے کراس لگ جاتا تھا. تو وہ پھر فائنل جب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے لوگوں کو اوکے کیا پھر جا کے جنرل مشرف کے آگے رکھی, اور جنرل مشرف نے اس کے اندر میرا خیال ایک آدھ اپنے دوست یار کو ڈال دیا ہوگا, باقی انہوں نے اوکے کر دی. تو اسی قسم کی صورت حال ہے یہاں کہ انسٹیٹیوشن ٹیک اوور ہو جاتی ہے. یہاں وہی ہوگا, پاکستان کی بڑی لاجسٹیکل اینڈ ٹیکٹیکل سپورٹ رہی ہے ٹو دا طالبان, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اب وہ جو اگلی گورنمنٹ بننی ہے, اور یہ بھی کہ اگلا سسٹم کیا بننا ہے, ہم وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا کس قسم کا وہ جمہوری یا نان جمہوری یا پارلیمنٹری سسٹم ہوگا یا کیا ہوگا. وہ بھی میں یہی آ رہا تھا. تھینک یو. اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں, وہ میرا جو چڑا ہے اس نے مجھے ایک خبر دی, وہ میں آپ کے چڑیا کے سامنے رکھ دوں. مجھے یہ بتایا گیا کہ 1964 کا جو آئین ہے افغانستان کا, اس کے قریب قریب کوئی نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی وہ سمجھ بھی آتی ہے نا, لاجیکل ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایمریٹ بنا رہے ہیں, امارت بنا رہے ہیں یہ اسلامک, وہ بالکل ماڈل کی جائے گی ایک مونارکی کے اوپر. ایران میں بھی جب اسلامک ریڈیکلز نے خمینی صاحب نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کا سسٹم بنا کے رکھا, جہاں الیکشنز بھی ہوتی ہیں اور ایک سپریم لیڈر بھی ہوتا ہے اور کچھ مجلس شورا بھی ہوتی ہے, مگر جو سپریم لیڈر ہے وہی بیسکلی آل ان آل ہوتا ہے, ایک امیر المومنین. اچھا, تو امیر المومنین والا جو ماڈل ہے وہ بھی میرا خیال ہے یہاں بھی چلے گا, اور وہی سوٹ کرے گا افغانستان کو, کیونکہ یہاں وہ جمہوری ٹریڈیشن آپ نے کر کے دیکھ لیا, الیکشنز کیسے رگ ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتا, اور وہ پریزیڈنشل سسٹم وغیرہ یہاں وہ اسلامک کیلنڈر کے اندر فٹ نہیں ہوتا. وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ امریکہ سے امپورٹ کیا گیا یا کہیں اور سے امپورٹ کیا گیا. تو اسی آئین کو ٹھیک ٹھوک کیا جائے گا, میرا خیال ہے وہ تو کر ہی لیا ہوگا اب تک, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور وہ اب اس کے اوپر فائنل ٹچز دیے جا رہے ہوں گے کہ کون کیا ہوگا یہ وہ. تو بالکل ممکن ہے کہ ایک امیر المومنین سسٹم ہوگا جو اس کے براڈ کانٹورز یہی ہوں گے کہ وہ اسلامی ہوگا, باقی کاروبار چلے گا, سب کچھ ہوگا, ٹیکسز ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, مگر جو کلچرل اور پولیٹیکل فریڈمز ہیں وہ بالکل سرکمسکرائب کیے جائیں گے. وہ میڈیا کی اور خواتین کی وہ آزادیاں بالکل نہیں ہوں گی, اور ایک قسم کا آٹوکریٹک قسم کا سسٹم ہوگا. جی بالکل, یہ ایک سوال بھی تھا ابھی ہمارے ایک ویور پوچھے تھے عابد حسین خان کے, طالبان 2.0 کیا ہے؟ آپ نے کچھ تو حصہ اس کا ایکسپلین کر دیا, لیکن سیٹھی صاحب میں اس سے پہلے کہ میں اگلا جو سوال جو دنیا کا ریئیکشن ریجن کا, میں ایک کوئک پوائنٹ آپ کے اسی جو آپ نے کہا اس سے جو لنکڈ ہے,
اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بدل گئے ہیں طالبان، وہ اب بڑے مصلحت پسند ہو گئے ہیں، پریگمیٹک ہو گئے ہیں، وہ ریزنیبل ہو گئے ہیں، وہ سمجھدار ہو گئے، بڑے ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان باتوں میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا بھائی، وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے، اس لیے زیادہ آپ اس کی وہ نہ بغلیں بجائے. تو آپ مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا بتائیں. دیکھیے ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک کمنٹ، کسی صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہوا تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہیومن رائٹس طالبان جو ہے ان کو رسپیکٹ کریں گے، خواتین کی رائٹس کو میڈیا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بالکل کسی صورت میں بھی جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس کو، وہ بالکل افغانستان میں آپ کو نہیں پائی جائیں گی، نہ ہی طالبان اس طرف جائیں گے. تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ جناب بالکل وہی پرانے زمان جو پہلے جہاں ہیومن رائٹس یا عورتوں کے، خواتین کے جو حقوق تھے اور جو وہ کام کرتی تھیں اور جس طریقے سے وہ آتی تھی، جاتی تھی، رہتی تھیں، سہتی تھیں، ایسے نہیں ہوگا. وہ بالکل کنزرویٹو ماحول ہوگا اور بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہوگی. اور یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں کیونکہ لوکلائزڈ ہوں گی بہت سی چیزیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی ہوں گی، کیونکہ لوکل کمانڈرز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات وہی سمجھیں جو کہ اوپر سے آ رہی ہے، کیونکہ وہاں اوپر ڈپلومیسی کرنی پڑ رہی ہے ریکگنیشن کے لیے اور ایڈ لینے کے لیے. تو اس لیے آپ کو ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی نظر آئیں گی، آپ کو میڈیا ریسٹرکشنز بھی نظر آئیں گی، خواتین کے اوپر بھی پابندیاں لگیں گی. ابھی شروع میں طالبان کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ری ایشور کریں کہ نہیں بالکل سب ٹھیک ہوگا، مارجنل قسم کی اسلامی ریسٹرکشنز آئیں گی یا تبدیلیاں آئیں گی، وہ تو بالکل صحیح ہے، ہم مسلمان ملک ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں آپ کو سنائی دیں گی. مگر ہم بالکل کوئی تشدد نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یہ باتیں اب کرنی پڑ رہی ہیں بیکاز اس کے بغیر تو بات آگے بڑھتی نہیں ہے نا. بیکاز اگر ایسے نہیں کریں گے تو پاکستان کیسے ریکگنائز کرے گا؟ پاکستان کو بھی تو اب چاہیے نا ایک فگ لیف فار ریکگنیشن کہ یہ وہ طالبان نہیں ہے، یہ نئے طالبان ہیں، کیونکہ پاکستان نے ان طالبان کو ان کی حمایت کی ہے یہاں پاور میں آنے کے لیے، اور اب ان کو لیجیٹمائز بھی کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے. اور لیجیٹمیسی جو ہے وہ چائنا سے بھی لینی ہے، امریکہ سے بھی لینی ہے، روس سے بھی لینی ہے، ایران سے بھی لینی ہے. اب یہی کام ہے جو پاکستان کرے گا اور کر کے دکھائے گا آپ کو، کیونکہ طالبان جو ہیں وہ یہی کہیں گے جو ابھی آپ سن رہے ہیں، یہ باتیں ایسے چلیں گی اور ایشورنسز ملیں گے، چائنا کو بھی ایشورنسز ملیں گے، ہمیں بھی ایشورنسز ملیں گے، امریکہ کو بھی ایشورنسز ملیں گے، روس کو بھی ایشورنسز ملیں گے. میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، روس کو یہ کہا جائے گا کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے جو بھی اسلامک ریڈیکلز ہیں جو کہ افغانستان میں بیٹھے ہیں ان کو بالکل سپورٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ انقلاب ایکسپورٹ کریں یہاں سے بیٹھ کے یا تنگ کریں آپ کو. چائنا کو بھی یہ کہا جائے گا آپ فکر نہ کریں. ایسٹ ترکستان جو موومنٹ کی جو ہے اس کو بھی ہم کنٹرول میں رکھیں گے، بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ یوگرس کو جا کے اکسائے وغیرہ. ہمیں یہ کہیں گے آپ فکر نہ کریں، ٹی ٹی پی کو بھی ہم کھینچ کے رکھیں گے. امریکہ کو کہیں گے آپ فکر ہی نہ کریں، آئی ایس اور القاعدہ کو تو ہم رہنے نہیں دیں گے، آپ فکر ہی نہ کریں، یہاں سے کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا آپ کو تنگ کرنے کے لیے. ایران کو یہ کہیں گے آپ کے اور کوئی ریفیوجیز نہیں آئیں گے. آپ انفیکٹ یہاں تک کہ اگر آپ ہماری حمایت چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ آپ کے خلاف سب نیشنلزم ایران پاکستان کے بارڈر کے اوپر سی آئی اے سپورٹ کر رہی ہے، تو ہمیں بتائیں، ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں وہ کریں گے ان آرڈر ٹو گیٹ لیجیٹمیسی فرام ایوری ون. اور اسی لیے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی انکلوڈنگ پاکستان سب کو بیٹھ کے اب دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیسے سچویشن ڈیولپ کرتی ہے اور ریکگنیشن کا کب وقت آئے گا.